بریلوی مسلک کا غیر بریلوی مسلک والوں کو مارنا اور انہیں قتل کرنا کیا یہ جائز ہے؟ حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر مسلکوں کے لوگوں کو بریلوی مسلک کے لوگوں کو مارنا کیا جائز؟ ناجائز، ناجائز۔ درست ہے؟ کیا انسانیت ہے؟ بالکل یہ وحشی عمل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میں نے تو قرآن آیات کا حوالہ دیا کہ بھائی ایک انسان کا بے گناہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میں اب آج علماء اکرام بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، بڑی مہربانی، ان سے یہ میرا سوال ہے کہ یہ جو مساجد کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، امام بارگاہوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اور اسلام کے اور یہ کہ یہ شرع کے خلاف ہے اور ہم شریعت کے ماننے والے، جو اسلامی شریعت کو مانے گا اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا یا کسی انسان کا ناحق ضلع جماعت قتل نہیں ہوگا۔ ایم کیو ایم کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کچھ غیر مسلم ٹائپ کے لوگ ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جس کو مجھ پہ یہ الزام لگانا ہے لگائے، لیکن الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کل بھی بچپن سے جب پیدا ہوا یہ کلمے پہ میرا یقین تھا، میرے والدین اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور میرے آبا و اجداد کا یہی اللہ اور اس کے رسول پہ یقین، اللہ کی کتاب قرآن مجید دیتے۔ جہاں تک جو اسلامی شریعہ کی بات کی جاتی ہے، کون مسلمان اسلامی شریعہ کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ایم کیو ایم بھی اسلامی شریعہ کے خلاف نہیں ہے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ کوئی خیال ہے، لیکن بموں کے دھماکے کرنے والے مسلمانوں کو زمین پر لٹا کر بکریوں کی طرح ان کے سر تن سے جدا کرنے والے جو ہیں ان کی وہ اپنے آپ کو اس عمل کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ شرعی عمل کر رہے ہیں، یہ دھماکے ہم نے کیے تو یہ ہم نے شرعی عمل کیا۔ تو بھائی میں آپ کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ بتاتا ہوں، میں اسلامی شریعت کو تو مانتا ہوں۔ And now once again taking you to Karachi, where MQN chief Altaf Hussain is addressing an ulama convention. کے چپتے چپتے سے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ اللہ کی قدرت کے ان شاہکار نمونوں کو دیکھنے جایا کرتے تھے اور اس سے بھی سکون پایا۔
گردے کی کارروائیاں مستقل کر کر کے اسے جہنم بنا دیا ہے. سوات کے علاقے مینگورا میں واقع ایک چوک ہوا کرتی تھی جس کا نام گرین چوک ہوا کرتا تھا. ان طالبان نے کسی پہ کیا الزام لگایا, کسی پہ کیا الزام لگایا, اور اس گرین چوک کو پہ روزانہ جو طالبان سے ذرا اختلاف رکھیں ان مردوں کو اور عورتوں کو قتل کر کے وہاں اس گرین چوک پر بھیج دیں. کسی نے اسے قاتل چوک کا نام دیا, کسی نے ذبح خانہ چوک کا نام دیا. طالبان نے اپنے خود ساختہ شریعت جو بنائی ہے وہاں سے اپنی عدالتوں سے یہ فیصلے کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں. چند روز قبل آپ کے علم میں ایک واقعہ آیا ہوگا کہ ایک مظلوم لڑکی کو نام محرم سے تعلقات رکھنے میں بھرے مجمع میں زیر زمین پر لٹا کر اس کے جسم پر سفاکی سے کوڑے برسائے. شاید آپ میں سے بھی دیکھا ہو, آپ میں سے کسی نے یہ کوڑوں والا بچی کو 16 سالہ جس کو کوڑے مارے جا رہے تھے یہ منظر دیکھا؟ جی بھائی صاحب دیکھا ہے, اور نہ صرف اس کو مارا گیا بلکہ وہ پکارتی رہی کہ میں بے جرم ہوں, میں نے کسی مرد کو چھوا نہیں ہے اور کسی نامحرم نے مجھے چھوا نہیں ہے. تو پکارنے پر اس کو گولیاں مار کے ہلاک بھی کر دیا گیا, شہید بھی کر دیا گیا. آئیے اب میں آپ کو اس لڑکی کا اور اس لڑکے کا جرم جو جرم نہیں تھا لیکن طالبانی شریعت کے مطابق وہ جرم تھا, اور وہ جرم کیسے بنایا گیا اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. ایک لڑکا جو الیکٹریشین تھا, اس نے الیکٹریشین میں ڈپلوما کیا تھا, وہ اس بچی کے اور ان بچی کے گھر والوں کے محلے میں ہی رہتا تھا. ان کے یہاں ہو گئی الیکٹریسٹی پرابلم ہو گئی. تو حالات چل رہے سوال, تو انہوں نے کہا بھائی اس صاحب نہیں تو ان کو بلا لو, یہ صحیح کر دیں گے بجلی, یہ مسئلہ جو پرابلم آ گئی ہے. اس کو بلایا, وہ آیا, اس صحیح کر دی, اپنے گھر چلا گیا. لیکن اسے پکڑ لیا, اس کے بھی درے لگائے اور اس لڑکی کے بھی درے لگائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کی اسلامی شریعت کے کارنامے ذرا سنیں. یہ شریعت نافذ, ایسی شریعت طالبان کی, اس پر 100 بار لعنت. ایک ریسرچ ہے